السلام علیکم، پاک 24 کے ساتھ میں ہوں جمال احمد. میرے ساتھ موجود ہیں شہلا ممتاز نیازی صاحبہ. میم، آسمہ شرازی صاحبہ ایک کالم لکھتی ہیں اور اس کالم کے بعد جو صحافی ہیں وہ اس کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں، حالانکہ جو کالم کی ٹیگ لائن تھی اس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ بلا واسطہ طور پر یہ فرسٹ لیڈی جو ہماری اس کو ٹارگٹ کیا گیا. کیا کہیں گے آپ؟ جی وعلیکم السلام جمال، بہت شکریہ. آپ نے ہمیشہ ایسے سبجیکٹس کو پڑھتے ہیں اور آن ٹائم پکڑا ہے کہ جن کے لیے ہمارا دل بھی کرتا ہے کہ ہم جائیں اور بولیں. دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ کہ آسمہ شرازی کو جو لوگ ڈیفینڈ کر رہے ہیں وہ ہیں لفافے. سارے جن کو لفافے ملتے ہوتے تھے یہ وہ صحافی ہیں. صحافت سے ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. آپ اگر کالم پڑھ کے دیکھیں، پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آئی جب یہ ایک دم کہ یہ وہ صحافی ہیں جن کی دم پہ عمران خان صاحب کا پاؤں آیا ہوا ہے. انہوں نے جو اس کو ڈیفینڈ کرنے والے ہیں ان کو لفافے نہیں مل رہے، اور خود آسمہ شرازی صاحبہ آپ کو اس کی ہسٹری پتہ ہے. عمرے اور حج کرنے والے نواز شریف کے دور میں، نواز شریف کے جہاز میں بیٹھ کے جانے والے، جب ظاہر ہے انہیں پیسے نہیں ملیں گے، ان کے جیب گرم نہیں ہوں گے، تو انہوں نے اسی طرح ہی بولنا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ قرآن پاک کی آیت ہے، میں اللہ تعالیٰ میری کمی بیشی معاف فرمائے، کہ جو نیک اور پاک باز عورتوں پہ تہمتیں لگاتے ہیں وہ ملعون ہیں، ان کے لیے دوزخ ہے. ان کو شرم نہیں آتی وزیر اعظم کو تنقید کا نشانہ بنانا ہے، ان کی پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بنانا ہے. آپ اس پہ بولیں، آپ کویسچن کریں، آپ کا رائٹ بنتا ہے. صحیح صحافت تو یہ ہے. یہ کس نے آپ کو سکھایا ہے کہ آپ ان کے گھر کی عورتوں پہ بات کریں؟ ایک ایسی خاتون جو کہ سیاست میں ہیں بھی نہیں، جن کا سیاست سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. آپ ان کو کبھی جادوگرنی کہتے ہیں، کبھی آپ ان کو ٹونے والی کہتے ہیں، کبھی آپ ان کو تویزوں والی بتاتے ہیں. آپ کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ آپ خود بھی ایک عورت ہیں. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ان کی غیرت، ان کی عزت، ان کا سب کچھ ختم ہو چکا ہوا ہے پیسوں کے پیچھے. آپ کو یاد ہوگا محمد زبیر کی ایک ویڈیو آتی ہے، اس ویڈیو کو بنیاد بنا کر یہ صحافی کہہ رہے تھے کہ یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے. تو وہ اگر ذاتی معاملہ ہے تو کیا یہ بشریٰ بی بی صاحبہ کا ذاتی معاملہ نہیں ہے؟ دیکھیں، اگر ایک پردہ دار عورت، ایک اللہ کا نام لینے والی عورت، اپنے آپ کو دین پہ چلانے والی عورت، اس پہ یہ تنقید کرتے ہیں تو آپ ان کا سٹیٹس خود چیک کر لیں، ان کا کیلیبر خود چیک کر لیں کہ یہ خود کیا چیز ہوں گے. ڈیفینڈ کرتے ہیں یہ اللہ معاف کرے زنا کو، ڈیفینڈ کرتے ہیں یہ ایسے وزیر و مشیروں کو کہ اور یہ کرتے بھی یہ خود ہیں. یہ سب انوالو ہیں، یہ سب آپس میں کیا کرتے ہیں. یہ ان کا پورا ایک پلان ہوتا ہے. ایک بندے کو یہ ہائر کرتے ہیں، اس کا جیب گرم کرتے ہیں اس کو، اور وہ خاص طور پہ جو میڈیا پرسنز ہیں وہ اس کو میڈیا پہ چلاتے ہیں. پھر یہ ایک دم سے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر سے یہ سارے بولنے لگ جاتے ہیں. ان کو شرم نہیں آتی کہ یہ ایک معصوم عورت، معصوم وہ اس سینس میں کہ ان کا سیاست سے کوئی چہرہ تعلق بھی نہیں ہے. اگر وہ اللہ کے راستے پہ چلتی ہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ بھی چلیں، آپ بھی کوشش کریں. آپ کو کس نے روکا ہے؟ لیکن چونکہ ان کو دنیا زیادہ عزیز ہے، ان کو حرام زیادہ عزیز ہے، ان کو وہ پیسہ زیادہ عزیز ہے جو ان کی جیبوں میں ڈالا جاتا ہے، ان کی جیبیں گرم کی جاتی ہیں، تو پھر آئی ایم ویری سوری کہ ان کا حال اس سے بھی بدتر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیں، بشریٰ بی بی جو خاتون اول ہے وہ بھی ایک خاتون ہے. یہ صحافی آزاد کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں خواتین کو عزت نہیں ملتی. اب اگر عمران خان جو کہ وزیر اعظم ہیں ان سے رائے لیتے بھی ہیں تو کیا یہ ان کا بیانیہ مضبوط نہیں ہوتا کہ خواتین کو عزت مل رہی ہے، خاتون کو عزت مل رہی ہے، بجائے اس کے یہ کہیں کہ خاتون کو عزت مل رہی ہے یہ ان پر کیچڑ اچھالتے اور بات کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، ان کا ایجنڈا صرف ایک ہی، اور وہ ہے بادشاہت، نسل در نسل حکومت. ان کے باپ ہم پہ حکومتیں کر کے گئے، اب ان کی اولادیں ہم پہ حکومتیں کرنا چاہتی ہیں، اور ان اولادوں نے آگے ہائر کیا ہوا ہے ان صحافی حضرات کو. مجھے تو شرم آتی ہے ان کو صحافی کہتے ہوئے بھی، کیونکہ صحافت بہت مقدس پیشہ ہے. اس میں ایسے ایلیمنٹس گھس آئے ہیں جن کا مقصد صرف پیسہ ہے. ان کا مقصد بالکل صحافت نہیں ہے، یلو جرنلزم. انہوں نے گند ہی پھیلانا ہے، اور وہ لوگ جن کے ثبوت ملتے ہیں، جن کی چیزیں میڈیا پہ آ جاتی ہیں، یہ ان لوگوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. مریم نواز نے بھی آسمہ شرازی کو انڈورس کیا. انہوں نے کہا ہے کہ میں آسمہ شرازی کے خلاف جو مہم ہے اس کو کنڈیم بھی کرتی ہوں اور میں آسمہ شرازی کے ساتھ ہوں. کیا کہیں گے اس پر؟ مریم نواز کی کیا بات کرتے ہیں جی آپ؟ میں تو ویسے سمجھتی ہوں میرے الفاظ ضائع ہو گئے، لیکن چونکہ آپ پوچھتے ہیں، مریم نواز کا تو کیلیبر ہی یہی ہے. یہ سارے اسی کے پالتو ہیں. یہ ساری جیبیں اس کا باپ یہ جیبیں ان کی گرم کرتا تھا، اور اب چونکہ عمران خان نے ہاتھ اٹھا لیا ہوا ہے، کسی بھی صحافی کو کچھ نہیں ملتا تو ظاہر ہے انہوں نے پھر بولنا ہی ہے، ان کی زبانیں پھر کھلنی ہیں. آخر میں اگر یہ صحافی آزاد دیکھ رہے ہیں کیا پیغام دیں گے؟ سوری، صحافی جو اگر دیکھ لیتے ہیں، آسمہ شرازی اگر تو دیکھ لیتی ہیں، والا تو یوٹیوبرز کو کیڑا سمجھتے ہیں اور رپورٹرز کو کچھ سمجھتی نہیں ہیں، وہ سب کچھ خود ہی ہیں، تو ان کو کیا پیغام دیں گے؟ میں تو جی ان کو یہی پیغام دوں گی جو کہ ان کے اپنے ایک سو کالڈ رہنما نے کہا تھا کہ شرم کرو، حیا کرو.
عورت ہو, عورت کی عزت کرنا سیکھو, اور اگر میدان میں آ کے مقابلہ کرنا ہے تو عمران خان کی پالیسیوں پہ تنقید کرو, عمران خان کی گورنمنٹ پہ تنقید کرو, عمران خان کے وزیروں مشیروں کی کارکردگی کو بولو, کوسچن کرو. آپ کا حق بنتا ہے, آپ کا یہ رائٹ بالکل نہیں بنتا کہ آپ ایک گھریلو اور دیندار عورت کو, جو کہ آپ کی زبان اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کا نام لیا جائے, آپ ان کو نشانہ بناتے ہیں. بالکل جی, حکومتی جماعت ہو یا پھر اپوزیشن جماعت, تنقید کریں مگر تنقید کام پر کریں, گھریلو عورتوں پر اور خاندان پر یا پھر گھر میں جو عورتیں بیٹھی ہیں ان پر بات نہ کریں. آپ کی کیا رائے ہے, اظہار کیجیے گا. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.